فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذرا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اور انہیں اللہ کے دن بھی یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دنوں سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں، اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ان دنوں سے تعبیر کیوں کیا گیا جن دنوں میں وہ نعمتیں نازل ہوئیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں سے انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کی تفسیر ایام اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ کی نعمتیں، جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں جن دنوں کے اندر۔ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ کے حکم سے واقع ہوئے، تو جن دنوں میں وہ واقع ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایام اللہ سے یعنی اللہ کے، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، وہ دن مراد ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کوئی انعام فرمایا، ان کو وہ دن یاد دلاؤ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن دنوں میں اللہ نے اپنا انعام فرمایا اپنے بندوں کے اوپر، یعنی ان کو وہ دن یاد دلاؤ جن دنوں کے اندر اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں فرمائیں، یا کوئی خاص نعمت عطا فرمائی، یا کوئی نعمت عطا فرمائی۔ فار ایگزامپل بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اتارا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا، سمندر اور دریا میں دو راستے بن گئے، ساری آپ کی قوم اس میں سے گزر گئی، اور جیسے ہی کنارے پر پہنچی اور وہ پیچھے سے فرعون اور وہ لوگ آئے سینٹر کے اندر، اب وہ آپس میں مل گئے جن سا سمندر، وہ یاد دلاؤ، من و سلوہ نازل کیا گیا۔ اس کی کئی مثالیں آپ لے لیجئے، جتنی مرضی مثالیں دیتے چلے جائیں آپ، میں نے 2 مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیں گے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا کہ اب مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بھی جائز ہے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ ایام اللہ سے مراد وہ دن جس میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، وہ دن جس میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کوئی انعام فرمایا، اور اس کی بڑی لمبی فہرست ہیں، آپ خود نکالتے چلے جائیں، آپ لوگ نکال لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، من و سلوہ نازل کر دیا گیا، دریا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آگے پیچھے کر دیا گیا دریا۔ تو جس دن وہ ہستی دنیا میں تشریف لائے جن کا صدقہ اور طفیل اور جن کی برکت سے یہ ساری بزم سجائی گئی، تو اس دن میں ان کے آنے کی خوشی میں میلاد کا جشن منانا، مفسرین فرماتے ہیں یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس آیت کے حکم کے مطابق ہے، قرآن کی اس آیت کے حکم کے مطابق ہے جو ان سے اس کی یاد قائم کرنا اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بزرگان دین کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں جو ان سی ہیں، اور جن ایام کے اندر بھی ہوئیں، ان کی یادگار قائم کرنا وہ اللہ کے دن یاد دلانے میں یعنی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ کسی بزرگ کے اوپر، کسی اللہ کے بندے کے اوپر، کسی نبی کے اوپر جو بھی نعمت، انعام یا بزرگی ان کو حاصل ہوئی، وہ اللہ کے دنوں کے اندر شامل ہے، اور ان دنوں کی یاد منانا وہ اس آیت کے حکم میں شامل ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ کاش لوگ سمجھیں اس بات کو، یہ بڑی خاص بات ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہو اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اس آیت کی روح سے وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ زندگی میں اگر اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہو اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، اس کے ارادے کے مطابق موافق نہ ہو، تو پھر وہ صبر کرے، ایک حدیث میں اب دیکھیں امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے موافق ہو اور ارادے کے مطابق ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر طبیعت کے مطابق نہ ہو، ارادے کی اس کے مطابق نہ ہو تو پھر صبر کرے۔ تو حضور کے ایک صحابی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے نا، مومن آپ فرماتے ہیں اس پر بھی تعجب ہے، اس کے سارے کام ہی خیر ہیں، اور یہ صرف مومن کو ہی یعنی یہ نعمت حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت پہنچے، کوئی راحت پہنچے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا۔